بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پروں والے فرشتے ہیں۔ 1.25 پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام انبیاء کرام کو مدد پہنچانے والے، تمام انبیاء کرام کے معلم اور مددگار بننے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رکے تھے؟ بحیثیت مسلمان، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسان تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے بڑھ کر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دنیا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات نفسیات، جسمانی بیماریوں اور تلاش معاش سے بری کر دیا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پر کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدے کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 3 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ رکھتے تھے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو
گلزار بنا دیا۔ اللہ کے حکم سے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا۔ کنویں میں جب انہیں حوصلہ دیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہو کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر دے مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پھینک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمے سے ہوئی، کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے دبا لیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دہرایا، دوبارہ سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اوڑھا دو، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے۔ آپ نے کہا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال لیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور مددگار بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور مقام، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک نوجوان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا
کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اصلی صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔